پاکستان میں اس وقت مونسون شروع ہو چکا ہے اور مونسون کی جو تباہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سب لوگ میڈیا سے جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں، سب کو نیوز کا پتہ ہے، لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے، ہماری عوام کا المیہ یہ ہے، ہماری گورنمنٹ کا المیہ ہے، جب تک کوئی حادثہ ہو نہ جائے، جب تک کوئی واقعہ ہو نہ جائے جو ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم پہلے سے کبھی کسی چیز کی تیاری نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اب ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی آنے والے جو ہے نا آفات، ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہی اب مونسون کی بات کریں تو اس اسپیسیفکلی ویڈیو میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا۔ مونسون، بارشیں اور سیلاب کیسے بچا جائے، کیا ہم نے غلطیاں کی، کیا آگے نہیں کرنا چاہیے، اب ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں ان سے ہم اب کیسے ان کا ازالہ کیا جائے، بات اس اسپیسیفک ویڈیو میں کروں گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو امیجز بھی دکھا رہا ہوں سیلاب کے مختلف علاقوں کے، اور یہ جتنے بھی علاقوں کے میں آپ کو امیجز دکھا رہا ہوں نا، یہ پٹھوار کے علاقے ہیں۔ پٹھوار کا علاقہ جیلم سے اٹک کا جو علاقہ ہے، اگر اس کا ریڈیس آپ کر لینا تو یہ خطہ پٹھوار کہلاتا ہے۔ خوبصورت زمین ہے، ڈپینڈ کرتی ہے بارشوں پر۔ یہاں پر جتنی بھی فصلیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مرہون منتی ہیں۔ اگر بارش نہ ہو تو اس پٹھوار میں جو گندم ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، سرسوں ہے، مونگ پھلی ہے، یہ فصلیں نہ ہوں تو ٹوٹلی خطہ پٹھوار کے جو لوگ ہیں، جو کسان ہیں، ان کا جو ایک ہی وہ ہے آسرا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی باران رحمت۔ لیکن باران رحمت اگر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ تباہ کاریاں لے کر آتی ہے، وہ ڈسٹریکشنز لے کر آتی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ آپ پٹھواری کی بات کر لیں، پچھلے 10 سال سے نہ کہیں پٹھوار کے اس علاقے میں سیلاب آتا ہے، لیکن اس دفعہ انہونی ہوئی۔ جیلم میں تو آتا ہی آتا ہے، اس بار چکوال میں جو مونسون بارشیں ہوئی ہیں، 635 mm جو بارش ہوئی ہے، اس نے بہت تباہ کاریاں کی ہیں چکوال کے علاقے میں۔ اور پھر راولپنڈی میں، اب کل اسلام آباد میں جو ہوا، ڈی ایچ اے میں ہوا، راولپنڈی شہر میں ہوا، گجر خان میں جو ہوا، سب آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں کچھ غلطیاں جو ہیں نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی ہیں، لوگوں کی بھی ہیں، اس لوکل گورنمنٹ کی بھی ہیں۔ بات میں شروع کرتا ہوں 1960 سے۔ 1960 ورلڈ بینک کا جو سروے ہوا تھا، اس میں جہاں بہت ساری ہدایات دی گئی تھی پاکستان کو کہ آپ نے کیا کام کرنے ہیں فیوچر سیکیور کرنے کے لیے، مستقبل کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایوب گورنمنٹ نے اس وقت کافی ڈیمز بنائے، لیکن وہاں اس وقت کی رپورٹس جو اب سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ خطہ پٹھوار میں بھی ایک ڈیم ہونا چاہیے دریائے سواں کے نام سے، سواں ڈیم۔ پٹھوار میں ڈیم کریٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر زمین میں بعض جگہ بہت اونچائی ہے اور بعض جگہ بہت جو ہے وہ گہرائی بھی ہے، تو ایسی زمین کو ڈیم کے لیے مینیج کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب اس وقت کی 60s اور 65 کی جو گورنمنٹ تھی، اس نے کیوں ڈیم نہیں بنایا اس وقت، اور پھر 90 میں بھی کوشش کی گئی کہ اس وقت جو لاگت کا تخمینہ بتایا گیا تھا وہ 3 ارب پاکستانی روپے بتایا گیا تھا۔ کیوں نہ بنایا گیا، اس کا جواب اب تاریخ میں ہمیں کیا ملتا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ 1990 کی بات کریں تو 1990 سے 2010 سالوں میں ڈی ایچ اے اور بیریا ٹون جو تھا وجود میں آ چکا تھا، زمینیں خریدی جا رہی تھی دریائے سواں کے قریب قریب۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے دریائے جو سواں ڈیم تھا اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا، جبکہ اگر سواں ڈیم بنتا تو ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اس علاقے میں جو اجناس کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے، پاکستان اسپیشلی پٹھوار ریجن میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ نہ آتا، اس پانی سے کافی انرجیز کے جو ریسورسز تھے وہ کریٹ کیے جا سکتے تھے۔ لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے این او سیز دے دی ڈی ایچ اے کو، این او سیز دے دی بیریا کو۔ اب آگے چل کر اگر دیکھا جائے تو پارک ویو سٹی بھی ہے اور بلو ورلڈ سٹی بھی ہے، اور چھوٹی موٹی اور بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں لوکل جو دریا کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ آج نہیں تو کل تباہ ہوں گی، کیونکہ آپ دریا کا رخ چینج نہیں کر سکتے، دریا کو اپنا راستہ پتہ ہے۔ اب یہ ہوا پچھلے 20 سالوں کی اگر میں بات کر لوں، 25 سالوں کی، 2000 سے 2025 تک، تو جو بارشیں اس دفعہ ہوئی ہیں یہ اس سے پہلے 2014 میں ہوئی ہیں اور 2001-2 میں ہوئی ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے کافی لمبا پھر گیپ آیا، تو شاید گورنمنٹ کی پلاننگ میں شامل نہیں تھی یہ بات کہ ایسا سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ اور اب 650 mm بارش ہوئی ہے چکوال میں، اور تقریباً 250 mm بارش جو پنڈی اسلام آباد میں ہوئی ہے، اس نے کتنی تباہی کی ہے آپ کے سامنے، اور ابھی حال ہی میں جو ڈی ایچ اے 5 میں واقعہ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم نے سوسائٹیوں کو این او سی دینا بہتر سمجھا، بجائے کہ ایک بڑا ڈیم بنا دیا جائے۔
اب آگے سوالیہ نشان ہے کہ آگے چل کر اگر ایسی بارشیں ہوتی ہیں، اگر مسلسل 18-19 گھنٹے بارش ہوتی ہے، تو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دریا نے تو اپنا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ ہی لینا ہے، اور اب اس راستے پر جو ہے وہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں۔ تو آنے والے ٹائم میں یہ کوئی بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ ماضی میں ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ سیلاب آئے، آبادیاں، سویلائزیشنس مٹ گئی۔ کہیں ہم آنے والے ٹائم میں خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ارینجمنٹس کی جائیں، اور بارش تو ہونی ہے، مونسون کے سیزن میں بارشیں ہونی ہیں، لیکن اب ہر چیز اللہ پر چھوڑ دینا، اور اللہ ہی نے اگر سب کچھ کرنا ہے تو اللہ نے انسان کو بھی تو دماغ دیا ہے، انسان کیا کرے گا؟ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہ مونسون کی بارشیں تو ہر سال ہوں گی، تو اب ہر سال آپ ایسی جانی جو ضیاع ہے، یا مالی، یا جو زمینوں کے جو معاملات ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں آتی ہیں، تو کیا آپ ہر سال ان کو جو ہے اللہ کی مرضی سمجھ کر جو ہے وہ اگنور کریں گے؟ ایسا آج کے ماڈرن ورلڈ میں جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے، ایسا جو ہے نا آج کے ماڈرن ورلڈ میں ممکن نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ خطۂ پٹوار کو اب دیکھا جائے۔ اب آپ کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، کیونکہ آپ نے بہت ساری جگہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دے دیا ہے۔ آپ ایک بہت بڑا ڈیم تو آپ بنانے سے رہے، تو چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں، وہاں پر جو ہے اس پانی کو جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ یہ جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں، یہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، یہ جو مالی ضیاع ہوتا ہے، اس سے ہم بچیں۔ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں، انسان ڈوبتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ خاص اسپیسیفک ایکوریٹ جو رپورٹ ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو خطۂ پٹوار، دریائے سواں کے کنارے پر ایک ڈیم ہونا بہت ضروری تھا۔ سواں ڈیم کے نام سے ورلڈ بینک نے تو آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ نے اسے ضروری نہیں سمجھا، آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو این او سی دینا ضروری سمجھا۔ تو اب بکتے ہیں آپ، چاہے آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ صرف اب راول پنڈی شہر کی بات نہیں کر رہا، اب دریائے جو نالا کانسی ہے گجر خان والی سائڈ پہ، وہاں پہ آپ دیکھیں، اس کے دونوں اطراف پر جو ہے نا وہ دو چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ اسی طرح دریائے جیلم کے پاس بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ تو ہم نے ہر وہ زمین جو دریا کے قریب قریب تھی، جو ہمیں ڈیمز کے لیے رکھنی چاہیے تھی، وہاں پر ہمیں چھوٹے موٹے ڈیمز بنانے چاہیے تھے، ہم نے کیا کیا، ہم نے وہاں پر جو ہے سوسائٹیز کو این او سیز دے دی۔ یہ صرف میں پنڈی شہر کی ڈی ایچ اے، بیریا ٹون یا بروور سٹی یا پارک ویو کی بات نہیں کر رہا، گجر خان میں دیکھ لیں، آگے جائیں تو سواوا کے پاس دیکھ لیں، پھر آگے جیلم سٹی میں دیکھ لیں، اس طرح اٹک والی سائڈ پر دیکھ لیں، دریا اٹک کے اراؤنڈ ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جو حادثہ ہے نا آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے اس پر ابھی قابو نہ پایا تو۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے